تربیت کے لیے باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبى وسقر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فارض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق بالحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکہم النار. بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل، کائنات کا عظیم خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیع آپ سب کا اس مقدس ترین عبادت میں چل کر آنا حضور قبول فرمائے. بانیان مجلس اعضا، مومنین فرش اعضا، منتظمین مجلس اعضا، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عرفان جعفری صاحب نے جس نیک نیتی کے ساتھ آج کی اس محفل کا انعقاد کیا، مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بس سامعین گرامی قدر، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر خلوص نیت کے ساتھ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے گا یہ ذکر تعداد کا محتاج نہیں، یہ ذکر تعداد کا محتاج نہیں، تعداد اس ذکر کی محتاج ہے. بے شک قرآن کے اندر سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے. سورہ بقرہ پڑھیں تب بھی اتنا ثواب ملے گا، سورہ کوثر پڑھیں تب بھی اتنا ثواب ملے گا، اور اگر علی کا نام لے لیں تب بھی ختم قرآن کا ثواب ملے جنودی مولا کائنات بلند ترین صلوات. یہ میرا مسلسل تیسرا کتاب ہے جناب خدیجہ کے اوپر، اس مقام کے اوپر یہ میرا تیسرا سال ہے. عرفان جعفری صاحب ہر سال حکم فرماتے ہیں، اور میں اپنی طالب علم کی حیثیت سے کوشش کرتا ہوں کہ جو میں علم کے موتی اکٹھے کر سکوں وہ میں سب آپ کی گود میں نچھاور کر سکوں. بس سامعین گرامی قدر، خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے میرے پیارے حبیب، صرف 5 منٹ کی تمہید، اے میرے پیارے حبیب خبردار، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے میرے حبیب خبردار ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا. إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا. اچھا، جب ہم عربی کی لغت کھولیں، لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جب آپ اس میں لفظ ترکنو کے معنی ڈھونڈیں کہ ترکنو کے کیا معنی ہے، تو لغت نے اس کے کئی معنی بتائے. یعنی ترکنو کا معنی ہے مائل ہونا، محبت کرنا. توجہ چاہتا ہوں، مائل ہونا، محبت کرنا، پناہ مانگنا، مدد مانگنا، قرض مانگنا، قرض مانگنا. تو آپ اس کا ترجمہ کریں اس آیت کا کہ جب میں نے آپ کو لغت کی اس لفظ کے معنی بتائے تو اس کے بعد آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا. یعنی خدا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کہنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، یاد رکھنا
کہ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں سے محبت نہ کرنا، ظالموں کے آگے نہ جھکنا، ظالموں سے مدد نہ مانگنا، ظالموں سے پناہ نہ مانگنا، ظالموں سے قرض نہ مانگنا۔ تھوڑا بیدار ہو کر سنے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی، محمد مصطفیٰ ساری زندگی مائل ہوئے تو آل کی طرف، ساری زندگی مائل ہوئے تو آل کی طرف، جھکے تو حسین کے لیے، زبان سے بولے، جھکے تو حسن و حسین کے لیے۔ تھوڑا بیدار ہو کر سنیے گا، محبت کی تو بطول سے، تھوڑا بیدار ہو کر سنیے گا، محبت کی تو بطول سے، پناہ مانگی تو ابو طالب سے، قرض مانگا تو خدیجہ سے۔ یہ محمد مصطفیٰ نے مائل ہوئے تو پنجتن کی طرف، محبت کی تو اپنی اولاد سے، جھکے تو حسنین کے لیے، پناہ مانگی تو ابو طالب سے، قرض مانگا تو خدیجہ سے۔ تو میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، یا تو محمد کی نبوت بچاؤ، تھوڑا بدار کو سنیے گا، یا تو محمد مصطفیٰ کی نبوت بچاؤ یا ابو طالب پر ایمان لاؤ۔ نہیں آپ نے اپنی توجہ نہیں کی۔ تب اہل علم تشریف فرما ہے، مجھ سے اچھا پڑھنے والے یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہوں، یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اگر اسلام کے اندر ابو طالب کی پناہ نہ ہوتی، خدیجہ کی دولت نہ ہوتی، اسلام کی قبر کو پھول چڑھانے والا مجاور نہ ملتا۔ تھوڑا بیدار کر سنیے، قبر اسلام کو پھول چڑھانے والا مجاور نہ ملتا۔ کون بی بی؟ یہ وہ ختیجہ۔ کون ختیجہ؟ یہ وہ ختیجہ جس نے اسلام کو اپنی گود میں پالا۔ میرے پاس جملے ہی ہیں، میں تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ، جس نے اسلام کو اپنی گود میں پالا۔ خبردار اس شہزادی کا موازنہ باقی بیبیوں سے مت کیا کرو۔ یہ لڑائی والی بات نہیں، بڑے ادب سے کہتا ہوں، خبردار اس بی بی کا موازنہ باقی بیبیوں سے مت کیا کرو۔ یہ کون بی بی؟ یہ وہ بی بی جو آخری رسول کا پہلا حرم ہے۔ تھوڑا بیدار کر سنیے گا، جو آخری نبی رسول کا پہلا حرم ہے، اور یہ پہلی اور آخری بی بی ہے کہ اس بی بی کی موجودگی میں مصطفیٰ کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آیا۔ تھوڑا زبان سے بولے گا، یہ پہلی اور آخری مستور ہے کہ جس کی موجودگی میں مصطفیٰ کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آیا۔ میں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، لیکن میں زیادہ آپ سے توجہ چاہوں گا، آپ زیادہ توجہ کیجئے تاکہ میں آپ سے دعا لے سکوں۔ یاد رکھیے گا، وہ بیبیاں اور ہوتی ہیں جن کی اولادیں تم جیسی ہو۔ وہ بیبیاں اور ہوتی ہیں، جی صاحب، وہ بیبیاں اور ہوتی ہیں جن کی اولادیں تم جیسی ہو۔ جس کی بیٹی بطول ہو اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف، 3-4 ڈاکٹر یہاں تشریف فرمائے اور سارے پڑھنے والے ہیں اور اچھا سننے والے بھی تشریف فرمائے، جو بالکل شعراء حضرات ہیں، ان کی نظر میں شاید آپ نظر جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس کے پاس اگر بے پناہ پیسہ آ جائے نا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ارب پتی۔ ایسے نا سر جی؟ ویسے میں ایک چیز کہتا ہوں، اگر برا نہ گراں نہ گزرے، جس قوم کا سہارا مشکل کشا ہو اسے کسی دیوار کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ بے شک گران نہ ہوئے گا، بالکل اگر طبیعت پر گران نہ گزرے تو بڑے ادب کے ساتھ ایمان آ رہے ہیں، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد، دیگر بلند تر صلوات۔ بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں یہ پاکوں کا ذکر ہے، بلا فصل کے ماننے والے، میں نہیں چاہتا میرے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ ہو۔ اور مومن تو فرش ادا کے پھول ہوتے ہیں، پھول اکٹھے ہو تب بھی گلدستہ بنتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لفظ کیا ہے؟ ارب پتی، یعنی بے پناہ پیسہ، ہزار، لاکھ، کروڑ۔ میں آنے سے پہلے حساب کر رہا تھا کہ 1 ارب میں کتنے ملینز بنتے ہوں گے، تو جو میرا حساب ہے، میرا میتھمیٹک ویسے کمزور ہے، میں سکول میں اتنا اچھا نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے 1000 ملین ہو تو جا کر 1 ارب بنتا ہے، تو جاتا ہوں۔
اور عرب کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صاحب، وہ اس لفظ استعمال ہوتا ہے پتی. اچھا پتی دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. بڑے سیانے بیٹھے ہو، مسکراہٹ آ گئی ہے. میں وہ والا پتی بتا دوں جس سے آپ زیادہ خوش ہوں گے. ایک پتی سنسکرت زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتی ہیں پیسہ، روپیہ. کیا کہتے ہیں؟ روپیہ. ایک باب فقیر سے کسی نے پوچھا روپیہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا روپ پیا. روپ پڑ گیا نا، پیسہ آ جائے تو روپ تو پڑتا ہے. تو یہ چاہتا ہوں ایک پتی ہوتا ہے جسے ہندی زبان میں استعمال کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں شوہر، ہسبینڈ. یہاں ہم کہتے ہیں ہبی. تو یہ چاہتا ہوں یعنی ایک پتی پیسہ، ایک پتی شوہر، اور لفظ عرب الف رے بے. اور ایک عرب ہوتا ہے عین کے ساتھ. بڑی توجہ رکھیے گا سر. ایک عرب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب عین کے ساتھ، وہ ہے ایک قوم. اب میں بات کو آسان کر دوں، ایک ہے عرب پیسوں والا، بے پناہ پیسہ. ایک پتی جو پیسے والا جسے کہتے ہیں پیسہ. ایک پتی جس کے معنی ہے ہندی میں شوہر. اور ایک عرب جو ہے ایک قوم. خدا کی قسم میں خدیجہ کی شان میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ گئی میرے لیے دعا ضرور دیجیے گا. بے شک داد نہ دیجیے گا لیکن دعا ضرور دیجیے گا. یاد رکھیے گا خدیجہ اور باقی بیویوں کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدیجہ